الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بڑا عظیم مجمع ہے اور علماء و مشائخ کی یسین کہکشاں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ فیض عطا فرما رہی ہے۔ آپ بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، درود پاک پڑھتے ہوئے شرمایا نہ کریں، بڑی محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب ابا بکر و عمر وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رفیق عثمان و علی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا ابا فاطمہ الزہرا۔ وہی بزم ہے، وہی دھن ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس اسی چاند کی جو تہہ مزار چلا گیا۔ اور گلستان میں اس طرح اداسی کبھی نہ تھی، گلستان میں اس طرح اداسی کبھی نہ تھی۔ اے کارواں ٹھہر کوئی ساتھی بچھڑ گیا، اور بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ آج ہم سب علی مرتبت عزت مآب فنافی شیخ خادم اولیاء کاملین محب اہل بیت اطہار عاشق اصحاب رسول جناب صوفی عبدالستار صاحب نقشبندی مجددی نور اللہ مرکزہ، آپ کے سال ثواب کے لیے آپ کی یاد میں حاضر خدمت ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلستان مشائخ، گلستان علماء کیسا حسین و خوبصورت، جیسے کہ اس سے پہلے علامہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے، یہ محافل ایسی ہونی چاہیے، محافل با مقصد ہونی چاہیے، اور صدارت بھی ایسے پیروں کی ہونی چاہیے، مہمان بھی ایسے پیر ہونے چاہیے جو خود عالم بھی ہوں، خود قاری بھی ہوں، خود ناتخوان بھی ہوں۔ وہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ولی کی پہچان کیا ہے؟ مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھنا کہ ہوا میں اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا، یہ نہیں کہا کہ دیکھنا پانی کے اندر تیرتا ہے کہ نہیں تیرتا، یہ نہیں کہا دیکھنا کہ آگ کے ساتھ کھیل سکتا ہے کہ نہیں کھیل سکتا، نہ، بلکہ فرمایا ہم اذا ذکر اللہ، جب تیری نظر ان کے چہرے پر پڑے، رب یاد آئے، سمجھنا اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، اس سے بڑا فضل اس کا احسان۔ انسان بتھیرے ہیں، ان میں سے اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے۔ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہنے والے بڑے ہیں، لیکن کسی نے صحابہ کے خلاف بک کی، کسی نے اہل بیت کے خلاف بک کی، کسی نے کہا بابا دے شاید کوئی نہیں، لیکن الحمدللہ ہم واحد و جماعت ہیں جو اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کے مقام کو بھی مانتے ہیں، اور اہل بیت کی عظمت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کا احسان ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا ماذا طلع، تیاری کیا کی ہے؟ یا رسول اللہ نہ نمازیں زیادہ ہیں، نہ عبادات زیادہ ہیں، نہ ریاضات زیادہ ہیں، نہ تسبیحات زیادہ ہیں، نہ تحلیلات زیادہ ہیں، ایک کام ہے جس پر مجھے فخر ہے، جس پر مجھے نام ہے، میں کیا؟ میں اللہ سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں اور آپ سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ سرکار نے اس کو کہا انتا مع من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کے مالک کہتے ہیں یہ تو خاص تھا نا اس کے لیے، انتا مع من احببتا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، حضرت انس کے مالک کہتے ہیں سرکار نے فرمایا آن کر کے المرء مع من احببتا،
جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ سنیو، بڑے احتساب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تمہیں مبارک ہو، کسی نے صحابہ کا دامن چھوڑا، کسی نے اہل بیت کا دامن چھوڑا، کسی نے رسولوں کا دامن چھوڑا، کسی نے اولیاء کا دامن چھوڑا۔ الحمدللہ ہم ابو بکر کے بعد کی الگ سے لے کر علی کی یاد تک، بلکہ ابو بکر کی الگ سے لے کر ولی کی یاد تک سب سے محبت کیا کرتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں چند مثالیں دے کر اپنے اس ناز پر مزید فخر کرتے ہوئے، ہمیں جو اعزاز ہوا ہے اس پر مزید فخر کرتے ہوئے کہ الحمدللہ سنی جنتی ہے، لیکن ہو سنی، ہو سنی، پل پلانا ہو، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، بلکہ کھڑا ہو قرآن کے حکم پر، مصطفیٰ کے فرمان پر، صحابہ کے طریقے پر، اہل بیت کی محبت پر ڈٹ کر کھڑا ہو۔ مصطفیٰ کریم نے فرما دیا، فرمایا المرء مع من احب۔ میں چند ایک مثال عرض کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے زینب، ایک کا نام ہے رقیہ، ایک کا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ 3 صحابہ سرکار کی بیٹیاں، یا رسول اللہ چوتھی بیٹی فاطمہ ہے، آپ نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ اور راوی ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آپ نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ علماء کا جمع غفیر ہے، مشایخ بھی علماء ہیں، عام محفل میں تو مشایخ بس دعا بھی کرتے ہیں تو بس چپ کر کے آمین آمین، دعا کرنے بھی نہیں آتی ہے۔ الحمدللہ واللہ کوئی خوشامد نہیں ہے، دل خوش ہوا ہے، پاک پاک ہوا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے حضرت شاہ محمد حرار جیسے علماء اور مشایخ اہل سنت میں رکھ کر ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے کہ جو خود قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور عالم گر بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کمال ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ علی پاک کے سرکار نے فرمایا اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ خود بھی جہنم سے آزاد ہے، خود بھی دوزخ سے آزاد ہے، جو اس سے محبت کرے گا، جو اس سے پیار کرے گا، اللہ اسے بھی آزاد فرما دے گا۔ کیا نسبت ہے؟ اور فرمایا الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اہل سنت ذرا فخر کرو اپنے عقیدے پر، ناز پر کہ جب بھی سیدہ کا نام آتا ہے، جب بھی خاتون جنت کا نام آتا ہے، جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ کا نام آتا ہے تمہارے سارے جھک جاتے ہیں۔ یہ ادب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور آگے چلے سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن میرا حسین جنتی نوجوانوں کو سردار ہے۔ ارے ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، یہ صرف جنتی نہیں ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہیں، سرکاری دولوں سے مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کا مجمع، سرکار کے چھات فرما رہے ہیں۔ امام حسن پاک، امام حسین پاک، میں ان کو چھوٹا نہیں کہتا، حسن اور حسین چھوٹا کیسے ہوتا ہے؟ ہم تو حضرت عباس کے طریق پر ہیں، ان کے مذہب ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ حضرت عباس سرکار کے چچا کہنے لگے بڑے تو سرکار ہیں، پیدا پہلے میں ہو گیا تھا۔ ہم انہیں چھوٹا نہیں کہتے، عمر چھوٹی ہے، ابھی طفلی عمر ہے، طفولیت کی عمر ہے۔ آئے گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، گرتے اٹھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک نے حسن پاک اٹھایا، ایک نے حسین پاک اٹھایا، انشاءاللہ دعا دیں گے۔ ایک نے حسن پاک اٹھایا، ایک نے حسین پاک اٹھایا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ محبت دیکھو، اہل بیت کا پیار دیکھو، کیسے محبت سکھائی جا رہی ہے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا ابو بکر حسن کو تم پکڑ لو، عمر حسین کو تم پکڑ لو، میں دست دے رہا ہوں، بلکہ سرکار نے حسن پاک اٹھایا اپنے دائیں کندھے پر، حسین پاک اٹھایا پر بائیں کندھے پر اٹھا دیا۔ منظر دا دیکھو، تصور کرو کیا کیا منظر ہوگا۔ امام الانبیاء کی ذات ہے، کندھوں پر حسن حسین تشریف فرما ہے۔ سرکار نے بٹھا کر فرمایا، فرمایا صحابہ بتاؤ یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ حسن ہے، یہ حسین ہے؟ سرکار نے فرمایا تعارف ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، شان فضائل کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ تو آپ کر فرمایا نا، جملے سنتے جائے گا۔ علماء دعا دیں کہ عربی سن کر آپ کے لیے ترجمہ کروں گا، لیکن آپ عربی بھی اتنی آسان ہے کہ انشاءاللہ سن کر دعا دیں گے۔ مصطفیٰ نے فرمایا، مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، علی کے بیٹے تو ہیں، فاطمہ کے بیٹے تو ہیں، میرے نواسے تو ہیں، یہ تو تعارف ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جدتہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، خالوہما فی الجنہ، خالتہما فی الجنہ، عمہما فی الجنہ، عمتہما فی الجنہ، ہما فی الجنہ ومن یحبہما فی الجنہ۔ ان کے نانا جدتی ہیں، ان کی نانی جدتی ہیں، ان کے پاپا جدتی ہیں، ان کی اماں جدتی ہیں، ان کی خالہ جدتی ہیں، ان کے ماموں جدتی ہیں، ان کے چچا جدتی ہیں، ان کی پھوپھیاں جدتی
محبت کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے. یہ تو آپ نے سنی بھی روایت، لیکن یہ روایت یہ سنی بھی ہوگی یقیناً، جو کہ آپ علماء کے دامن میں رہتے ہیں، میرے فیض زلکت الحرامہ کے شہر میں رہتے ہیں، لیکن آپ کے لیے ہوگا مصطفیٰ کریم امام اسکرانی بھی مولا علی ہیں، ومات ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، دونوں آ رہے ہیں سرکار فرما علی. یہ جو دونوں آ رہے ہیں نا، یہ دونوں جنتی بابوں کے سردار ہیں. الحمدللہ ہمیں یہ نسبتیں ملی ہیں، کہیں جنتی عورتوں کی سردار، کہیں جنتی نوجوانوں کے سردار، کہیں جنتی بابوں کے سردار. اللہ کا فضل اس کا احسان ہے کہ الحمدللہ اہل سنت ہے. اور میں نے میری 4 ملاقاتیں قبلہ الحاج صوفی عبدالستار صاحب کے ساتھ، یقین مانیے میں نے ان کے منہ سے جب بھی سنی ہے اپنے شیخ کی محبت سنی ہے. اور مجھے کہنے لگے لاسٹ ملاقات وہ بات مجھے سمجھ نہیں آ پا رہی، 2 بٹوں میں گئی لیکن سمجھ نہیں آئی، تو مجھے انہوں نے ٹیپ کر کے موبائل پر دکھائی. مجھے کہنے لگے مجھے آپ سے اس لیے محبت ہے کہ آپ کی جو صحبت ہے نا یہ علماء کی صحبت ہے. آپ ہمیشہ علماء کے ساتھ رہتے ہیں. اور مجھے میرے بیٹے اویس پر بڑا فخر ہے اس لیے کہ آپ جیسے ان کے دوست ہیں. میں یہ تحقیق سے مت لڑ کر رہا ہوں کہ وہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی نسبت جیسے قبلہ فرما رہے تھے، ایک طرف تصوف ہے اور ایک طرف فقہ ہے. شریعت اور طریقت لازم و ملزوم ہے، اور اللہ نے اس گھر میں اعزاز کیا ہے کہ شریعت بھی عطا فرمائی اور طریقت بھی عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مشائخ سے ایسے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی بات کرنا لازمی ہے کہ اگر مرید نے محبت کی ہے نا اپنے پیروں سے، اگر طالب نے اپنے مطلوب سے محبت کی ہے، تو شیخ نے بھی چھوڑا نہیں ہے. جنازہ ہو یا کل خانی ہو یا چہرے ہو، یہ کچھ نہیں ہے. میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ کی زندگی ہمیشہ گزری اپنے شیخ کے دامن میں ہے، اور اسی میں کامیابی ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت کے عقائد پر قائم رکھے. یہ آج کل بڑا اختلاف ہے، لڑائیاں ہیں، علماء کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، مشائخ کو برداشت نہیں کر پا رہے. یہ پیغام دے کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. میں یہاں تقریر کرنے کے لیے، میں یہ علماء کی زیارت کرنے کے لیے اور ویسے سے اظہار تعزیت کے لیے آیا تھا. میرے پیارے بھائی اس وقت مولوی کو برداشت نہیں کر پا رہا، پیر کو برداشت نہیں کر پا رہا. اس وقت اہل سنت کے اندر سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتحاد نہیں ہے. ہم ہیں بزرگوں والے، ہم ہیں بزرگوں والے. معینیوں کا تو شیوا ہے قربتوں کا فروغ، معینیوں کا تو شیوا ہے قربتوں کا فروغ. جو دوریاں نہ مٹائے وہ کیا معینی ہے. ہم نام لیتے خواجہ صاحب کا، ہم نام لیتے بابا صاحب کا. بابا صاحب کی کتاب اٹھاؤ نا، بابا صاحب کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے آپ کو کینچی پیش کی، آپ نے رد فرما دی، فرما نہیں یہ لے جائیں. اسی عورت نے آپ کو سوئی پیش کی، آپ نے مسکرا کر اپنی گدڑی میں رکھی. خلیفے نے پوچھا حضور کینچی مہنگی بھی ہے، کام بھی زیادہ آتی ہے، قیمتی بھی ہے اور ضرورت بھی زیادہ پڑتی ہے. سوئی کبھی کبھی کام آتی ہے، قیمتی بھی نہیں ہے. آپ نے کینچی کو رد کر دیا ہے، سوئی کو قبول کر لیا. کیا وجہ ہے؟ جملہ سوئی میں تکلیف ختم ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کینچی جدا کرتی ہے، سوئی جوڑتی ہے، اور ہم جدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کو، مشائخ اہل سنت کو اتحاد عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.